Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Inspector General, Islamabad Capital Police, Chief Commissioner, Islamabad Capital Territory, officers of Islamabad Police, retired officers of Pakistan Police Service, military men in uniform, اور سب سے بڑھ کر جو آج کے تقریب کے روئے رواں ہیں وہ کانسٹیبلز جنہوں نے اپنی ٹریننگ مکمل کی ہے اور آج سے اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج جہاں میں نے جیسے کہا کہ آپ اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں اور مجھے یہ موقع ملا ہے اور میں آج صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع مجھے دیا ہے کہ میں آپ سے چند باتیں اور دل کی باتیں کہہ سکوں. آج سے آپ کی زندگی آپ کی اپنی زندگی نہیں رہی. آج سے آپ کی زندگی ان لوگوں کے لیے وقف ہے, ان پاکستانیوں کے لیے وقف ہے جن کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے خلاف جس منظم انداز میں انٹیلیجنس ڈریون وار جس کو کہتے ہیں وہ شروع کی گئی ہے, اور اس دہشت گردی کا جو چیلنج ہے وہ چاہے قوم پرستی کے نام پر ہے, چاہے مذہب پرستی کے نام پر ہے, جس کا نہ قوم پرستی سے کوئی تعلق نہ مذہب سے کوئی تعلق, اور پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہ پراکسیز لڑی جا رہی ہیں. اور ان پراکسیز کے خلاف پاکستان کی ملٹری نے اور پاکستان کی پیراملٹری فورسز نے, پاکستان کی پولیس نے جس عظیم قربانی کے جذبے کے ساتھ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب سے پاکستان مرز وجود میں آیا ہے اس کے خلاف ہر قسم کی سازش کی گئی. کبھی ایتھنک فالٹ لائنز, کبھی تقسیم کیا گیا کہ میں بلوچ ہوں, کوئی پشتون ہے, کوئی پنجابی ہے. 1947 سے پہلے میری کوئی آئیڈینٹی ہوگی. 14 اگست 1947 سے میں صرف پاکستانی ہوں اور مرتے دم تک صرف پاکستانی رہوں گا. میری کوئی شناخت نہیں ہے, نہ میں بلوچ ہوں, نہ میں پٹھان ہوں, نہ میں پنجابی ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ آج اس تقسیم کو ختم کیا گیا ہے. اس ایتھنک فالٹ لائن کی فیلئر کے بعد پاکستان کو دوسرا چیلنج جس کی وجہ سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو چیلنج کیا گیا کہ اسلام کے نام پر ادھر جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک چیلنج کریٹ کیا جائے جس کو ہم دہشت گردی, مذہبی دہشت گردی کا نام دیتے ہیں. ممبر سے یہ لڑائی لڑنی تھی, انہوں نے اسی کو چیلنج کیا کیونکہ ہم سب کو جو چیز اکٹھا کرتی ہے پاکستانیوں کو, وہ سب سے مضبوط رشتہ ہمارا اسلام کا رشتہ ہے جو ہمیں اکٹھا رکھتی ہے. اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ جنگ لڑی گئی, یہ جنگ پاکستان پہ مسلط کی گئی, اور جس جواں مردی کے ساتھ اس جنگ کا پاکستانیوں نے مقابلہ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. اور ہمارے وہ ہیروز جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں, جنہوں نے ہمارے کل کے لیے, جنہوں نے ہمارے بچوں کے لیے یہ قربانی دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تا قیامت ان کی قربانی سنہرے حروف میں لکھی جائے گی. نہ صرف ہم ان کی یادگاریں منائیں گے بلکہ ہمارے دلوں میں جو ان کی یادگار ہے, ہمارے دلوں میں جو ان کی عزت ہے, ہمارے دلوں میں جو ان کی تکریم ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ساری زندگی رہے گی. اس کے علاوہ ہمارے وہ غازی جنہوں نے یہ جنگ لڑی, ہمارے وہ غازی جنہوں نے یہ جنگ لڑنی ہے. آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے, آپ نے فرنٹ لائن پہ آ کے یہ جنگ لڑنی ہے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو اس دہشت گردی کے ناسور سے ختم کیا جائے گا. مسئلہ ہے کہاں؟ مسئلہ ہمارے اندر صرف ایک جگہ پر ہے کہ جس کو کہتے ہیں اپیزمنٹ پالیسی. ہمارے اندر وہ کنسسٹنسی نہیں ہے. ہم جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ دوبارہ لڑنی پڑی ہے ہمیں, صرف اس وجہ سے کہ ہم کنسسٹنٹ رہی نہیں ہیں. اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, اس میں قصور ہمارا ہے, میری کلاس کا قصور ہے. ہم کنفیوزڈ ہیں, ہمیں اس کنفیوژن سے نکلنا پڑے گا. ہمیں پاکستان کو ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھنا پڑے گا کہ وائلنس کا رائٹ صرف سٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے. کسی بھی بنیاد پر, کسی بھی وجہ سے, کسی بھی نام پر کسی نے بھی وائلنس کا راستہ چنا ہے, اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا. اس ہاتھ کو ہمارے گریبانوں تک نہیں آنے دینا.
اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یونیفارم لوگوں کو دی ہے، اور یہ بڑے بڑے چوزن لوگ ہیں آپ لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چوز کیا گیا ہے کہ آپ آج پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے، اس کے لیے جو قربانی آپ یونیفارم میں لوگ دے رہے ہیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوزن لوگ ہیں، اور اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ میں ایک بار پھر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ، کیونکہ یہ جنگ آپ نے اکیلے نہیں لڑنی ہے۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس جنگ کو صرف ہم نے فورسز کی جنگ سمجھ لی ہے۔ یہ جنگ فورسز کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ پارلیمنٹ نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہماری جوڈیشری نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہمارے انٹلیکچوئلز نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہمارے میڈیا نے لڑنی ہے، یہ جنگ تمام ریاست کے جتنے پلرز ہیں، ریاست کے جتنے شہری ہیں، یہ جنگ ریاست پہ مسلط کی گئی ہے۔ جنگ فوج کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ جنگ پولیس کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ جنگ میری ریاست کے خلاف ہے۔ جب ریاست کے خلاف ہے تو پھر سب نے مل کے لڑنی ہے، اور ہم نے اس کنفیوژن سے باہر نکلنا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے سی ڈی بلوچستان میں، جہاں پر سی ڈی بلوچستان کا کل ایک جوان بہادر افسر وہ شہید کیا گیا خوزدار میں، اس سے کچھ عرصہ پہلے اس کا ایک اور ایس ایچ او ساتھی شہید کیا گیا، دہشت گردوں نے شہید کیا۔ جہاں ان کو دہشت گردی کا چیلنج ہے، جہاں ان کو دہشت گرد مار رہے ہیں، وہاں پر ہماری معزز عدلیہ حکم دیتی ہے کہ ان پر ایف آئی آرز کیے جائیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جنگ ہم کس طرح لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ جنگ بحیثیت ریاست لڑنی ہے تو ہمیں سب پلرز کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر کل سی ٹی ڈی کے آفیسرز پہ آپ ایف آئی آرز کاٹتے پھریں۔ اور دوسری طرف منظم سازش کے تحت آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہماری اسمبلیز میں بیٹھ کے ان دہشت گردوں کے لیے لیجٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں، ہماری میڈیا میں لیجٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں، ان تمام وائسز کا کچلنا بہت ضروری ہے۔ ریاست نے اگر اپنی جنگ جیتنی ہے تو اس کنفیوژن سے باہر آنا ہوگا، ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز کو آن کرنا پڑے گا، اور ہم آن کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کبھی ایسا محسوس نہ کیجیے گا کہ آپ اس چوک پہ تنہا کھڑے ہوں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے، اور یہ جنگ پاکستان نے جیتنی ہے، یہ جنگ پاکستان جیتے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک بار پھر عائشہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ پھر یہ عائشہ صاحب کی جو کاوشیں ہم نے دیکھی وہاں پر، اور آپ کی پوری ٹیم کی، سب آپ قابل تحسین ہیں۔ آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے زیادہ ٹروپس کی ویلفیئر پہ جو ہے وہ فوکس رکھا ہے۔ میرے سے تو جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ نے ہمیشہ اپنے آفیسرز اور ٹروپس کی بات کی ہے، اپنی ذات کے حوالے سے آج تک انہوں نے کوئی بات میرے سے نہیں کی۔ اور جس طریقے سے یہ کمیونٹی ہال بنایا گیا ہے، یہاں آپ کے بچوں کی بچیوں کی شادیاں ہوں گی، یہاں آپ کے فنکشنز ہوں گے، آپ کو کوئی کسی اور کے پاس نہیں جانا پڑے گا، آپ کو مہنگے مہنگے کرائے دینے نہیں پڑیں گے۔ یہ وہ ویلفیئر کے سٹیپس ہیں جن کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی حکومت، موجودہ حکومت 2 کے لمیٹڈ ٹائم ہے، بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ ہے، آنے والی حکومت اس کو کنٹینیو کرے گی، کیونکہ ہم نے اپنے سیکورٹی فورسز کو، ہم نے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے۔ ادارے مضبوط کب ہوتے ہیں؟ جب ادارے ڈی پولیٹیسائز ہوتے ہیں، جب ادارے اپنا کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کب ریئلائزیشن آ رہی ہے، یہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ ان اداروں کو مضبوط ہونا ہے، ان اداروں کو ڈی پولیٹیسائز ہونا ہے، ان اداروں کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، اور اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ایمانداری سے اپنے فرائض منصبی ادا کریں۔ ایمانداری، کریکٹر، دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز کردار ہے۔ کردار ہی تھی کہ جس سے صرف چند لوگوں نے ودن 30 ایئرز پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا، آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ کردار کیا تھا کہ پہاڑ کے پیچھے اگر کوئی کہے لشکر آ رہا ہے تو سب لوگ مان لیں گے، صادق اور امین۔ یہ وہ کردار ہے جس فٹ سٹیپس کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ اگر ہم نے اپنا کردار مضبوط کر لیا، حضور نہ کوئی جرنلسٹ چھاپے گا، نہ کوئی ادارہ سروے کرے گا، نہ کوئی اور کسی کی جرت ہوگی کہ وہ ہمارے بارے میں برا بلا کہے گا، نہ ہم کہنے دیں گے۔ بنیادی طور ہے ہمارے یہ کانسٹیبلز، ہمارے یہ آفیسرز، آپ نے اپنا کردار بلند کرنا ہے، اور کردار بلند ہوگا ہی تب کہ جب آپ کی خواہشات کم ہوں گی، اور خواہشات کم کرنی ہے آپ نے اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔
जिस दिन ये रिसोर्सेज से बाहर निकल के अपनी ख्वाहिशात पैदा होंगी तो आप करप्शन जैसी लानत का शिकार होंगे। मुझे कह लेने दीजिए, मैं किसी एक इदारे की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मुझे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ना टेररिज्म है, ना पाकिस्तान का चैलेंज कुछ और है। पाकिस्तान का चैलेंज सिर्फ एक है और वो है हमारी सोसाइटी की करप्शन। हम बहैसियत सोसाइटी एवरी वन ऑफ अस, हम करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल हो गए हैं। दुनिया की अजीम कौम बनना है तो हम सब ने अपने अंदर एक किरदार की तब्दीली लानी है और मजबूत किरदार करना है। वो किरदार क्या है? वो फाइनेंशियल किरदार है, वो मॉरल किरदार है, वो आपका कंडक्ट है, कंडक्ट टूवर्ड्स योर फैमिली, टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स, टूवर्ड्स योर स्टेट। ये सारी हमारी जब किरदार की बुलंदी होगी तो दुनिया की कोई ताकत हमसे आगे नहीं निकल सकती है। और वो दिन इंशाल्लाह आएगा, बिकॉज ये रियलाइजेशन आ रही है कि हम पीछे क्यों रह गए, और इंशाल्लाह ताला हम पीछे किसी से नहीं रहेंगे। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, मैं हर तकरीब का आखिर इसी पे करता हूँ, खुदारा इस पर गौर कीजिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। ए तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। आप सबका बेहद शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया।